سر سانحہ جعفر ایکسپریس ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، پھر قرارداد پیش کی گئی، منظور کی گئی، سب کے آپ نے خیالات جو خطاب ہیں وہ بھی سن لی ہوں گے، اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال سب نے کھل کر کیا. سیاسی پوائنٹ سکورنگ مجھے اس میں زیادہ نظر آ رہی تھی. اچھا جو قرارداد ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ پر میں بعد میں آتی ہوں، قرارداد کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑی افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ قراردادیں پہلے بھی بہت سی چیزوں پہ پیش ہوتی رہیں، آگے نکلتا کیا ہے؟ قرارداد کی اہمیت جو اس کو پاس کرنے والے لوگ اور جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان پہ انحصار ہوتا ہے کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اگر وہ اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ اس کی روح کی اہمیت دیتے ہیں کہ مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جمہوری قدریں ہوتی ہیں. جمہوریت میں کوئی تلوار نہیں ہوتی، کوئی آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. جمہوریت کی ایک روح ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کو محسوس کرتے ہیں، اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک قرارداد پاس کرتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا عمل کچھ اور ہوگا، قرارداد کچھ اور پاس کریں گے، عمل کچھ اور ہوگا، تو پھر تضاد ہوگا. وہ نیت کا مسئلہ ہے. تو بس صاحب اس روح تک کتنے لوگ پہنچے ہیں؟ بہت کم. کتنے پرسنٹ آپ کے مطابق؟ جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے، جعفر ایکسپریس والا جو معاملہ ہے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. آف کورس یہ پچھلے کئی اشرے سے معاملہ چل رہا ہے. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کے علاوہ. جی تنقید سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. یہاں قصور سب کا ہے. قصور سے کوئی پاک نہیں ہے یہاں پر. چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، اس ملک کے ادارے ہوں، سب اس کے قصوروار ہیں. جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو نہ ان کو عزت دی ہے، نہ ان کو حق دیا ہے، نہ ان کو نمائندگی کا اختیار دیا ہے اپنے نمائندے چننے کا، نہ ان کی رائے کا احترام کیا، بلکہ ہم نے ان کو زور کے ذریعے، زوم کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کی. یہ بہت بڑی تباہی کی باعث ہوتی ہے یہ چیزیں. ہم نے سبق نہیں سیکھا. ہم نے آج بھی سبق نہیں سیکھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فوجی کارروائی کر کے ہم مسئلے کو حل کر لیں. اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک. آپ کو وہاں کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو محب وطن تھے، جو پاکستان سے محبت کرتے، تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ مجھ سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ میرا حق کہاں گیا. وہ پوچھتے ہیں کیا اپنے نمائندے چننے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارے وسائل پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے؟ یہ بڑے مشکل سوال، ان کا جواب نہیں ہے. لیکن ایک اور سوال ہے نواز صاحب، کچھ لوگ وہاں کے حقوق کے علمبردار بن کے، چیمپئن بن کے وہاں کے معصوم ذہنوں کو باقاعدہ اکسا رہے ہیں، اور وہ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. تو ہوں گے جب آپ موقع دیں گے تو اس میں معصوم بلوچوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں معصوم بلوچ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ اس کو حق دیں، اس کی بات سنیں. چلے یہاں تک تو ان ٹھیک کا ہے. نوجوان جو ہے، جب ان کا نوجوان جب مایوس ہو جاتا ہے وہ بندوق اٹھا لیتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے. آپ نے اس کی بات کبھی سنی نہیں ہے. آپ ابھی تک مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. مسنگ پرسن اگر ہیں، تعداد کتنی ہے، وہ کیوں مسنگ ہے، کون سا قانون ہے ملک کے اندر، یہ سوال اٹھتے ہیں. جب آپ کا گھر کمزور ہوگا، جب آپ کو نوجوان مایوس ہوگا، پھر دوسرے جو آپ کے دشمن ہیں وہ اس میں اپنی اس کو برلانے کی پوری کوشش کریں گے، اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش فائدہ اٹھائیں گے. اچھا سر، وہاں کی جو اگر ہم بلوچستان کی لیڈرشپ کی بات کریں، ابھی تو خیر بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے سرفراز بگٹی صاحب پر بھی، جو تو اب بنے ہیں سی ایم بلوچستان، پہلے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں. کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بگٹی صاحب کو بڑا ہدف تنقید بنا رہے ہیں، لیکن جو وہاں کے پرانے ایک سردار سسٹم جو ہے، اختر مینگل صاحب کی میں بات کر لوں، ڈاکٹر مالک کی بات کر لوں، ثنا بلوچ صاحب، جس طرح کے جتنے بھی نام ہیں، اس سچویشن میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا جو کہ مسنگ تھا؟ ان کی باتیں ہم نے سنی نہیں ہے نا. کم از کم 10 سال سے میں اختر مینگل صاحب کو سن رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اب ہماری بات نہیں سنتا. وہ ہم سے سوال یہ کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہو ہمیں ہمارا حق نہیں دلوا سکے.
ہمیں عزت نہیں دلوا سکے, ہماری رائے کا احترام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کو کہنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے, وہ ہماری بات سنتا نہیں. جو نوجوان ہے یہ وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں, کم از کم میں تو 10 سال سے سن رہا ہوں. اس بات کا اظہار انہوں نے کل پرسوں پھر کیا. ٹھیک ہے, یہی بات مولانا صاحب بھی کرتے ہیں, یہی بات اچکزئی صاحب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات پر پورے بلوچستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, کہ بلوچ عزت مانگتا ہے, اپنا حق مانگتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی حکومت مانگتا ہے, اپنے نمائندے مانگتا ہے. کیا ہم یہ نہیں دے سکتے؟ چلیے اب ہم نہیں دے سکتے سے آگے ذرا بڑھتے ہیں کہ پھر وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے, سولوشن آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم بات آپ نظام کی تبدیلی کی اکثر بات کرتے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, جی مذاکرات کرنے چاہیے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, کسی حل کی طرف جانا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مذاکرات ہو رہے ہوتے, سولوشن حل کچھ نکل نہیں رہا ہوتا. تو مذاکرات ہونے چاہیے یا کوئی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے جس پر پراپر ہوم ورک ہو, تیاری ہو, کوئی وے فارورڈ ہو, سولوشن کی طرف, حل کی طرف جائیں ہم. حل ہے کیا؟ آئین, نظام, آئین, قانون کی پابندی, رول آف لا جسے سب کچھ آپ کے پاس ہے, آپ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. سر اگر اتنا آسان ہوتا باسی صاحب عمل کرنا, اتنا آسان ہے نا, کر لیتے ہیں. نہیں, آپ کسی کو قانون توڑنے کرنا تو چاہیے, قانون توڑنے کا حق ہے کسی کو؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئین توڑنے کا حق ہے؟ بالکل نہیں ہے. پھر آپ اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے, اگر آپ آئین توڑیں گے, قانون توڑیں گے, لوگوں کو عزت نہیں دیں گے, پھر یہ ہوگا. ٹھیک, آج اس کا حل اسی بات میں ہے. آپ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل آپ کو قانون کی بالادستی میں ملے. ٹھیک ہے, میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, یہ باقی سب خام خیالی ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. عباسی صاحب, آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے, اگر آپ آج وزیر اعظم پاکستان ہوتے تو اس مسئلے پر آپ کیا اقدام اٹھاتے؟ میں تو ملک میں الیکشن کرواتا, پاکستان کی پہلے فری اور فیئر, یہ آپ کے حل کا. یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کرسی ہمیں زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کرسی مجھے بھی عزیز ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی کرسی آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بیٹھے ایک ٹیبل پر, ملک کے مسائل کو ڈسکس کریں, حل تلاش کریں, ایجنڈا بنائیں کہ ہم کیسے حل کریں. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا حل ہے, اور اس کی ابتدا رول آف لا سے. ٹھیک ہے, رول آف لا جس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں کچھ بھی نہیں. یہ بات ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی. اچھا, فری اینڈ فیئر الیکشن کی جب بات ہوتی ہے, تمام سیاستدان اکثر یہ بات کرتے ہیں, بہت سے سیاستدان, چلے آپ یہ بات کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, میں بھی نہیں کرتا, وہ صرف زبان سے کرتے ہیں. سب کو چاہیے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں, لیکن چلے یہ بات اکثر 47 پکڑ کے ہاتھ میں اقتدار میں آ جاؤں. چلے یہ تو سب کہتے ہیں کہ جب میری حکومت ہے تو بہت فری اینڈ فیئر الیکشن تھا, جب فلاں کی حکومت تھی تو وہ سلیکٹڈ تھا. فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نظر آتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ بھی نظر آتا ہے. اچھا, آپ نے کہا نا کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, یعنی اب تک کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا, پھر تو سب پہ سوالیہ نشان ہے. جتنے لوگ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے سب پر ایک سوالیہ نشان ہے. تو پھر سب کیسے, پھر دوسرے پہ تنقید کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہوتی ہے ہر الیکشن, کسی میں کسی کو مضبوط کیا جاتا ہے, کسی کی اکثریت کم کی جاتی ہے, کسی کو ایک حکومت دی جاتی ہے, دوسری لی جاتی ہے. یہ تماشے ہم نے لگائے ہیں. اگر ہم ملک میں 3 فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیتے, آئین کی کو عزت دیتے, تو شاید آج ملک کے حالات فرق ہو. چلیے, یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے وقت سے پہلے اپنا ٹینیور مکمل کیے بغیر, تو پھر کوئی آنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو دوسرا جاتا ہے. ٹینیور آپ کا حق نہیں ہے. ٹینیور کام کر سکتے ہیں تو اس کرسی پر ٹھہرے. ٹھیک ہے, اگر اکثریت ہے تو ٹھہرے. لیکن سر, تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کو تو جلدی ہوتی ہے نا. جی کریں, وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے, ضرور کریں. ٹھیک ہے, پوری تحریک عدم اعتماد سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بیان دیا تھا, بلکہ کہیں پہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے ایک ٹاک شو میں, تو آپ نے اس میں ایک بات کی تھی وزیر اعظم کے حوالے سے کہ ملک کا جو وزیر اعظم بنتا ہے کہ روایت ہے کہ وہ جو ہے وہ جیل میں جاتا ہی جاتا ہے. جی سر, یہاں پہ روایت بن چکی ہے کہ جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ جیل میں جاتا ہی جاتا ہے, یعنی شاید کا کہنا باسی صاحب اب کبھی وزیر اعظم اگر بنیں گے تو پھر دوبارہ جیل میں جائیں گے. جی بالکل, شاید اس سے پہلے ہی چلے جاؤ. ایک منٹ کی خبر آپ دے رہے ہیں, مذاق کریں, آپ نے وہاں پہ مذاق کا لفظ استعمال, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل کوئی مجھے دوبارہ سننے دیں, آپ نے کہا کہ شاید میں وزیر اعظم بننے سے پہلے جیل میں چلا. جی بالکل, کسی پاکستان میں آدمی کسی وقت بھی جیل جا سکتا ہے, یا قانون نہیں ہے نا, یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں رہا ہوں 10 مہینے ملک کا وزیر اعظم, میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے. یہ کیا ریشو ہو گیا, 1:20. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک شخص سے میں نام نہیں لوں گا, بڑے سینئر آدمی تھے,
تو لیکن ہنٹ دے دیجیے گا کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ میں ہنٹ نہیں, وہ خود جی ہی سینئر آدمی تھے, وہ بھی ایک کیس میں میرے ساتھ ملزم تھے. تو وہ جب عدالت میں بات ہوتی تھی نا, تو وکیل, پروسیکیوٹر, وٹنس سارے کہتے تھے ملزم فلانا, نام نہیں لے, کہتے ملزم فلانا, ملزم شاہد عباسی. اس آدمی نے ایک دن کہا یار میرے والد صاحب نے نام تو کچھ اور رکھا تھا, لگتا ہے میرا نام ملزم ملزم فلانا میرا نام ہے. آپ کے مطابق جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایماندار ہیں اس لیے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو ان کا تو کام ہے جیل جانا, وزیر اعظم تو جیل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو کام ابھی کچھ ٹائم نہیں ہوا, ابھی جب 17 سال ان کے گزرے گے نیب کی عدالتوں میں, پھر میں اسے پوچھوں گا کہ اب آپ کے کیا خیال ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ حجم کو مت دیکھیں, آپ اپنی حکومت کو دیکھیں. اگر آپ حکومت کو کم کریں گے تو پھر آپ وزراء کی تعداد بھی کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پتہ نہیں آج 44 ڈویژن ہے کہ 46 ہے 48 ہے, اتنے ہی وزیر آپ کو چاہیے. ایک وزیر, اکثر جو ہمارے وزراء ہیں ان کو تجربہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک وزارت بھی چلا سکتے. آپ دو وزارتیں نہیں دے سکتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی وزارت نہیں چلے گی. اس لیے آپ کو وزراء کی ایک تعداد چاہیے ہوتی ہے, اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے آئین میں اس کی تعداد رکھی گئی تھی. تو سر اب ایک وزارت میں اب 3 لوگ ہوں, فار ایگزامپل ایک تکون بنی ہو کہ ایک اوپر آپ کے وزیر داخلہ ہیں, ان کے نیچے ایک وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں, اور ان کے نیچے پھر ان کے ساتھ ایک مشیر داخلہ بھی ہیں. تو یہ جو تکون بنی ہوئی ہے, یا تو یہ معاملات کو سدھار کی طرف لے کے جائے گی, یا پھر دیکھیں اگر ان میں صلاحیت ہے تو اچھی بات ہے, صلاحیت نہیں ہے, اگر آپ نے ان کو نوکری دینے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر غلط بات ہے. تو سر اس میں اس بات میں کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ ایک تکون بناتے ہیں, ہر کوئی اپنے آپ میں بہترین ہوتا ہے, تو پھر وہ شکایات بھی ہوتی ہیں, آپ ایک پیج پر نہیں ہو نہیں سکتی. جو وزارت کا اختیار ہے وہ ان تینوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ سیکرٹری کے پاس ہوتا. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ سیکرٹری کے پاس بھی نہیں ہے, وہ کہیں اور ہے. اس لیے وہ تینوں بیچارے وہ بھی بغیر اختیار کے, یا سیکرٹری بغیر اختیار کے. اور حکومت کے جو نظام ہے اس کے اندر منسٹر جو ہوتا ہے طاقت اس کے, یعنی اختیار اس کے پاس ہوتا ہے, فائل وہ سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایڈوائزر فائل سائن نہیں کرتا, منسٹر اسٹیٹ نہیں کرتا. ٹھیک. سر امریکہ سے بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو بھی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو شاید پھر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا. ٹرمپ صاحب کے حوالے سے میری تو پہلے دن سے کرائے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں, شاید ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ صبح وہ جو بات کریں شام کو اس بات پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور بہرحال ایک کامیاب بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اگلے لمحے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب سے جو امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو دم توڑ گئی پھر آپ کے مطابق؟ ایسی امید ہونی نہیں چاہیے, کسی سے امید نہیں. آپ اپنے معاملات کی, ایک ملک کے اندرونی معاملات کی امید اگر آپ کسی باہر کے آدمی سے لگائیں گے, حکومت سے لگائیں گے, وہ تو ناکامی ہے, تو آپ کی سوچ کی ناکامی. ٹھیک. اور آخری 1 منٹ ہے, آپ ریفارمز کی اکثر بات کرتے ہیں, نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ریفارمز کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. تو اگر میں پاکستان کی 3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ نیم اینی 3 تھنگس کہ جہاں پر ہمیں کام کی بہت ضرورت ہے, 3 کوئی ایسے سیکٹرز جہاں پہ ہمیں فوراً دھیان دینے کی, توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ رول آف لا. سیکنڈ بھی رول آف لا, اینڈ تھرڈ بھی رول آف لا. رول آف لا, رول آف لا, یہاں سے شروع کریں سب ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں کتنا عرصہ درکار ہو سکتا ہے؟ 70 سال میں تو نہیں ہوا, تو کیا اگلے 70 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اور لگ جائیں. اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے, آپ نے کچھ نہیں سیکھا, آپ مزید زوال کا شکار ہے. 2018 میں رول آف لا زیادہ تھا, آج کم ہے. 13 میں زیادہ تھا, 18 میں کم تھا. یہ بتدریج ایک زوال ہے ملک میں رول آف لا کا. ٹھیک. آج ملک میں جنگل کا کام جو مرضی آپ کر لیں, نہ عدالت پوچھ سکتی ہے نہ غور پوچھ سکتے, جس کے پاس اختیار ہے وہ اس کا قانون ہے. جانے سے پہلے کون ہوگا پھر وہ جس کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہا نا اگر سیاسی لیڈرشپ کرتی ہے, آج لیڈرشپ کا فیلیور ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو, چاہے وہ جوڈیشل ہو, یہ سب کا فیلیور ہے. یہ دوسرے پہ الزام نہیں لگا سکتا. ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے کس نے کر دیا, سب نے کیا, آپ سب نے کیا, ہم سب نے کیا, میں خود اس میں شامل ہوں. تو آج بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ خرابی کیا ہے, پھر فیصلہ کل سڑک پہ ہوگا, اس سے بچیں.